تیزی کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو حرکت دینا، اس سے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ لہٰذا میں تمہیں انعام یہ دیتا ہوں، قرآن میرا ہے، نازل میں نے کیا، جس طریقے سے نازل میں کر رہا ہوں، اس قرآن مجید کو اسی طریقے سے یاد بھی میں کروا دوں گا، اور یاد رکھنے کے بعد دوبارہ جب پڑھنے کی ضرورت آئی تو میں پڑھوا دوں گا، اور پڑھتے پڑھتے کائنات انسانی کے اندر اگر اس کی حفاظت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو اے میرے لاڈلے تو یاد رکھ کہ اس قرآن مجید کو قیامت تک محفوظ بھی میں رکھوں گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک نبوت کا محل ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ اصلی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ محنت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے، عبادت سے انسان ولی تو بن سکتا ہے، لیکن ریاضت سے نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس لیے کہ جب نبوت کا مقام اور منصب آتا ہے تو قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ نبی اس لیے ہے کہ محنت کرتا تھا، بلکہ نبوت کے منصب کے لیے اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے، قرآن کہے گا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ نبی ہونے کے لیے انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ نبی کی زندگی گناہوں سے 100% پاک ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ پیارے آقا کا روحانی پرتو پیارے آقا سے پہلے لوگوں پر پڑا تو ایک جماعت پیدا کر دی اللہ نے، جس کو انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا کا روحانی پرتو بعد والوں پر پڑا، اللہ پاک نے ایک جماعت پیدا کر دی جس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ پہلی جماعت جو انبیاء کی ہے وہ گناہوں سے معصوم قرار دے دی گئی، اور بعد والی جو جماعت ہے وہ گناہوں سے محفوظ قرار دے دی گئی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، میرا اور آپ کا متفقہ ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء برحق، تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے، جس طریقے سے تمام انبیاء برحق اسی طریقے سے ان تمام انبیاء کے اوپر نازل شدہ کتابیں بھی برحق ہے نا۔ اس پہ ایمان ہے کہ کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے، کچھ انبیاء کا تذکرہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے امت میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی مخصوص امت کا نام کہیں ہم نے نہیں پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کو آدم ثانی کہا جانے لگا، وہ بھی کوئی مخصوص، ان کی بھی امت کا کوئی مخصوص نام نہیں پڑا۔ اس کے بعد قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، اور یہود آئے، نصارہ آئے۔ تو یہ جو انبیاء بڑے بڑے آئے جیسے یہود اور نصارہ اور اس کے بعد مسلمان، یہ تین امتیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت بھی مذہبی اعتبار سے اپنے وجود میں زندہ ہیں اور دعوے دار بھی۔ آپ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو لیں، اگر آپ کسی بھی نبی کی کوئی تاریخ جاننا چاہیں، سیرت جاننا چاہیں، تو میں اور ہمارے علماء ان کی ساری سیرت کو بیان نہیں کر سکتے۔
ہمارے پاس سیرت کا سارا علم نہیں. ایسا ہی مقصد ہے نا. یہ دیکھو تائید کر دیا اللہ جانے پھر سے میرے لحاظ میں کیا صحیح کیا ہے. اور اگر آپ ان نبیوں کی امتوں سے پوچھیں، جیسے یہودیوں کے پاس آپ چلے جائیں جو جوز اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آپ ان سے کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادیاں کتنی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی کیا تھا، عمر میں کتنے عرصے میں کیا کیا کام کیے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں، کہ جو ہم اپنے اس کے اندر عبادت خانے میں جو کچھ عبادت کرتے ہیں وہ متعین ہے. حضرت عیسیٰ تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل پہلے وہی نبی تھے. اور آج کل نصارہ ہیں بھی بہت، کرسچن جن کو کہا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان اپنی لا علمی کی وجہ سے، مولانا بشیر صاحب نے 2-3 باتیں یہاں پر کہیں بہت دکھتے دل کے ساتھ کہیں. سب سے بڑی مسلمانوں ہماری سب سے بڑا عذاب اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی علم ہمارے گھروں میں، بولو نا، گھروں میں نہیں. اللہ کا شکر ہے مدارس میں ہے، مساجد میں ہے، علماء کے پاس ہے، ائمہ کے پاس ہے، مفتیان کرام کے پاس ہے، اور مطالعہ کرنے والے لوگوں کے پاس ہے، ایون کہ غیر مسلموں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے. لیکن نصارہ کے پاس پوچھیں گے آپ تو وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. بلکہ مجھے اگر آپ کہیں تو میں آیت پڑھوں، قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہ جو ٹائی ہے نا، ٹائی، مولوی کہتے ہیں کہ ٹائی نہ باندھا کرو تو لوگ لڑتے ہیں مولویوں سے، کہتے ہیں یہ مولوی کیوں ایسا کہتے ہیں. بات آ گئی، بات میں بات آ گئی، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے یہ کہنا ہے. یہ ٹائی کیوں روکتے ہیں یہ مولوی؟ اس لیے کہ اس ٹائی کے پیچھے ایک بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ کرسچن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. اب ہم کیسے مانے کہ شہید کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے پاس کیا دلیل؟ تو آقا مدنی تاجدار بطحاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا. 6 پارہ 2 صفحے پر آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حضرت عیسیٰ کو نہ تو شہید کیا گیا نہ سولی دی گئی. یہ جو ٹائی ہے نا، یہ سلیب کا نشان ہے. ایک ادھر بنایا، ایک ادھر بنایا، بیچ میں آدمی کو لٹکا دیا پھندے کے ساتھ. وہ پھندا کرسچن اس لیے باندھتے ہیں، وہ ہر عمل سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ سولی دے دی گئی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ، قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، سلی نہیں دی گئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایک آدمی کو شہید کر دیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو لوگ یعنی کرسچن لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من،
وہ محض شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، صرف گمان کرتے ہیں، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر نازل کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھیں، تو صحابہ نے تو یہاں تک لکھا بتایا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال میں پیچ کتنے تھے، خمدار بال تھے، اور داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے یہ گن کے رکھا ہوا ہے، دانت مبارک کیسے تھے یہ گن کے رکھا ہوا ہے، اور پیارے آقا کھانا کیا پسند کرتے تھے یہ بھی رکھا ہوا ہے، اور کیسا کھانا پسند کرتے تھے، یعنی ایک ایک چیز زندگی کی محفوظ ہے۔